دیکھیں اصل میں اردو زبان میں مولانا جو ہے یہ ایک عالم دین کو کہا جاتا ہے. جو آدمی دینی علم حاصل کرے اور مستند عالم ہو یا اس کا علم معتبر ہو تو ایسے آدمی کو مولانا کہا جاتا ہے عرف عام میں. عربی زبان میں اسی کو شیخ وغیرہ کہتے ہیں. ہر زبان کے اپنے انداز ہوتے ہیں. اس زبان کی بولی میں اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. اور علامہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اور ماہر اور بہت زیادہ صاحب فن آدمی کو کہا جائے گا. جیسے آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر مولانا کی جو اصطلاح ہے یا مولانا کی جو تطبیق ہے ہندوستان پاکستان یا اردو زبان بولنے والے ہر مکتب فکر کے بڑے بڑے علماء کو مولانا کے القاب سے یاد کیا جاتا رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبندی مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے قرآن کریم کے کے حاشیے اور دوسری کتابوں کے سلسلے میں بہت نمایاں خدمات انجام دی ہیں. اسی طرح سے مولانا احمد رضا خان بریلوی مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں. اسی طرح مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے بلکہ جماعت اسلامی کے بانی تھے اور انہوں نے قرآن کریم کی باقاعدہ تفصیل اور مفصل شرح لکھی ہے تفہیم القرآن کے نام سے. اور مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جن میں سے بعض کتابیں انٹرنیشنل لیول کی اور بہت ہی اپنے موضوع پر آخری حیثیت رکھنے والی تک کتابیں ہیں لیکن ان کو مولانا کہا جاتا رہا. اسی طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جو اہل حدیث مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جنہوں نے عربی اور اردو دونوں زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے عربی میں اس کی تفسیر اور اردو میں اس کے حاشیے لکھے. اور اسی طرح سے ہندوستان پاکستان کے اندر علم مناظرہ میں ان کا بہت ہی نمایاں مقام تھا بلکہ مناظرے کے اندر ایسا کوئی اور آدمی بظاہر دکھائی نہیں دیتا. ان کو مولانا کے نام سے یاد کیا جاتا رہا ہے. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو اور ان تمام کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ ان تمام لوگوں نے چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کے ہوں دیوبندی مکتب فکر کے ہوں یا جماعت اسلامی کے ہوں یا اہل حدیث ہوں ان تمام کو دیکھیں مولانا کے نام سے پکارا گیا. کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبدالہادی عمری نے احمد رضا خان اور دیوبندی علماء اور ان کے محنتوں کی اور ان کے علم کی تعریف کی ہے. تو کیا ایسا عالم سے علم لینا مناسب ہے؟ دیکھیے جن کا نام آپ نے لیا ہے ان کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی موجود ہیں جو وہ غیر منہجی طریقے پر کرتے ہیں. لہذا ان کی جو باتیں غیر منہجی ہیں یا منہج سلف سے ہٹی ہوئی ہیں یا قرآن و سنت کے مزاج کے خلاف ہیں ان باتوں کو نہیں لیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.